مغل اسلحہ ساز فیکٹریاں اور ان کا انجام۔ اگر کوئی شخص آج دہلی، آگرہ یا لاہور کی ویران گلیوں میں کھڑے ہو کر یہ پوچھے کہ مغل اسلحہ ساز کارخانوں کا انجام کیا ہوا، تو جواب دینے کے لیے ہمیں 3 صدیاں پیچھے جانا ہوگا۔ اس زمانے میں جب آہنگروں کے ہتھوڑے کی تھاپ پورے ہندوستان کی دھرتی پر سلطنت کا وزن بچا کر رکھتی تھی۔ مغلوں کی اسلحہ سازی کی تاریخ اصل میں ایک تہذیب کی تاریخ ہے۔ وہ تہذیب جو بابر کے ساتھ کابل سے آئی، تیموری فنون کا عکس لیے ہوئے، جہاں ہتھیار صرف جنگی ضرورت نہیں تھے بلکہ شان، شناخت اور اقتدار کا اعلان تھے۔ بابر اور ہمایوں کے زمانے میں یہ ہنر ابھی ابتدائی کیفیت میں تھا۔ چھوٹی فاؤنڈریاں، محدود کاریگر اور بڑے حصے میں ترکی اور فارسی اثرات۔ مگر اکبر کے دور میں یہ فن اچانک ایک دھڑکتے ہوئے ادارے کی شکل اختیار کر گیا۔ دہلی، آگرہ، لاہور، فتح پور سیکری، ان سب شہروں میں سلطنت کی نگرانی میں باقاعدہ توپ خانے، اسلحہ گاہیں اور کارخانہ جات قائم ہوئے، جہاں سینکڑوں ماہر آہنگر، سنار، نقش گر، فولاد پگھلانے والے اور سنگ تراش رات دن کام کرتے تھے۔ لوہاروں کی بھٹیوں کی آگ صرف اسلحہ نہیں بناتی تھی، یہ سلطنت کی سانس تھی۔ اکبر نے اس پورے نظام کو مرتب کیا، جہانگیر نے اسے خوبصورتی دی، اور شاہ جہان کے زمانے میں مغل اسلحہ کاری اپنی انتہا پر جا پہنچی۔ تلواروں کے قبضے پر مینا کاری، فولاد پر آیتیں کندہ، شیر، نرگس، سرو کے نقوش اور ہلکا مگر سخت فولاد جسے دیکھ کر یورپی سیاح حیران رہ جاتے۔ لاہور کی توپ گھڑیاں، دہلی کی فولاد ساز بھٹیاں، آگرے کی سنار برادری، یہ سب سلطنت کے لشکر کو وہ طاقت دیتی تھیں جو صدیوں تک ناقابل تسخیر رہی۔ لیکن کہانی یہاں رکتی نہیں، کیونکہ عروج کے بہت بعد ایک ایسا وقت آیا جب یہی کارخانے سانس لینا بھول گئے۔ زوال کی پہلی لہر دراصل شاہ جہان کے اواخر اور اورنگزیب کے اوائل سے نمودار ہوئی۔ اورنگزیب کی طویل جنگوں، دکن کے محاذ، راجپوتوں کے محاذ اور بے انتہا عسکری اخراجات نے کارخانوں کی توجہ ذاتی اسلحہ سازی سے ہٹا کر صرف جنگی ضرورتوں پر مرکوز کر دی۔ جہاں کبھی تلوار فن کا نمونہ ہوا کرتی تھی، وہاں اب اسے بڑی تعداد میں صرف جنگی کھپت کے لیے ڈھالا جانے لگا۔ پھر یورپی بارود، نئی بندوقیں، جدید توپیں، یہ سب ہندوستان تک پہنچ چکے تھے، مگر مغل کارخانے اپنی پرانی روایتوں میں جکڑے رہے۔ نہ نئی ٹیکنالوجی آئی، نہ بیرونی ماہرین کو لانے کی کوئی سنجیدہ کوشش، اور سب سے بڑا دھچکا، یہ ادارے مکمل طور پر دربار کے بجٹ پر چلتے تھے، اور جیسے ہی سلطنت کی آمدن کم ہوئی، سب سے پہلے انہی کارخانوں کی سانسوں پر بوجھ پڑا۔ محمد شاہ رنگیلا کے دور تک پہنچتے پہنچتے صورتحال یہاں تک آ گئی کہ جہاں کبھی درجنوں توپیں بنائی جاتی تھیں، اب وہاں صرف شاہی تلواروں کی مرمت، قبضوں پر نقش و نگار اور بادشاہ کی فرمائش پر خوبصورت مگر غیر مؤثر خنجر بنائے جاتے۔ دربار میں موسیقی اور محفلیں بڑھیں، مگر کارخانوں کے چولہے ٹھنڈے ہونے لگے۔ سن 1740 کے بعد سے ایک اور زوال شروع ہوا۔ علاقے ٹوٹتے گئے، لاہور گیا، آگرہ کمزور ہوا، دکن الگ سانس لینے لگا۔ جیسے جیسے صوبے الگ ہوتے گئے، ویسے ویسے سلطنت کے زیر نگرانی کارخانے سکڑتے گئے۔ جو علاقے کھو گئے، وہاں کی اسلحہ گاہیں بھی کھو گئیں۔ نادر شاہ کے حملے نے تو رہی سہی کسر پوری کر دی۔
دہلی کی لوٹی ہوئی دولت میں شاہی اسلحہ گاہوں کے نادر نمونے بھی شامل تھے۔ وہ تلواریں جنہیں بنانے میں مہینوں لگتے تھے، ایک دن میں اٹھا کر ایران لے جائی گئیں۔ کارخانے خالی ہو گئے، کاریگر بکھر گئے اور سلطنت کی ریڑھ کی ہڈی مزید کمزور ہو گئی۔ سن 1760 کی دہائی تک بیشتر مغل فیکٹریاں صرف شاہی نمائش کا درجہ رکھتی تھیں۔ جہاں کبھی توپیں بنتی تھیں، وہاں اب صرف 2 آہنگر بیٹھے ٹوٹے قبضے جوڑتے، چند نقش و نگار بناتے یا کوئی رسمی سا خنجر تیار کرتے نظر آتے۔ اور آخری دھچکا مرہٹہ افغان تصادم اور پھر سن 1803 میں انگریزوں کے قبضے نے دیا۔ انگریزوں نے دہلی میں قدم رکھتے ہی شاہی توپ خانے کو تحلیل کر دیا۔ کارخانے دربار سے چھین کر اپنے زیر استعمال لائے اور مغل اسلحہ سازی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اور باقی جو کچھ رہ گیا وہ چند نمائشوں میں رکھی تلواریں، کچھ خزانے میں بند خنجر اور چند شکستہ توپیں جن پر شاہجہان یا جہانگیر کا نام کندہ ہے۔ یہ وہ یادگاریں ہیں جو بتاتی ہیں کہ ایک وقت تھا جب ہندوستان کی دھرتی پر فولاد گرم ہوتا تھا، اور اس فولاد کی گرمی میں ایک عظیم سلطنت کی طاقت دھڑکتی تھی۔ اس کے بعد صرف خاموشی رہ گئی، اور وہ سوال جو ہر مورخ کے دل میں گونجتا ہے، کیا یہ زوال تقدیر تھا یا حالات نے وہ گرمی چھین لی جو کبھی دہلی، آگرہ اور لاہور کے کارخانوں میں زندہ رہتی تھی؟ آج اگر کسی پرانی توپ کے سہارے ہاتھ رکھ کر آپ آنکھیں بند کریں تو شاید آپ کو ابھی بھی وہی ہتھوڑے کی تھاپ سنائی دے جو کبھی ایک سلطنت کی دھڑکن تھی اور آج محض تاریخ کی بازگشت۔